لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، تو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. نیز فرمایا، اور جو بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں. خاکسار کا موضوع سخن ہے خلفائے احمدیت کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت. جب ذکر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا تو لازمی بات ہے کہ آپ کے اس ذکر کے ساتھ سامعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے تو اپنی زبانوں کو درود و سلام سے تر رکھیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا اور ان انعام و برکات اور معارف اور حقائق اور کشوف سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجہ کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے. نیز فرمایا، جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاوے اور آپ کی اطاعت اور پیروی میں ہر قسم کی موت کو اپنے پر وارد کر لے، اس کو وہ نور ایمان، محبت اور عشق دیا جاتا ہے جو غیر اللہ سے رہائی دلا دیتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی ارادہ الہی احیائے دین کے لیے جوش میں ہے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص محی کی تعیین ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اختلاف میں ہے. اس اثناء میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک محی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارے سے اس نے کہا، ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے. اور اس قول سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدہ کی محبت رسول ہے جو اس شخص میں محقق ہے. حضرات، شخص محی کے انتخاب کے لیے جو شرط اعظم خلیفۃ اللہ المہدی کو کشفاً دکھائی گئی وہ صرف آپ تک محدود نہیں بلکہ آیات مذکورہ بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ انعامات خداوندی اب مشروط بحب مصطفیٰ ہیں، اور یہی وہ بنیادی شرط ہے جو ہر اس شخص میں ہونی ضروری ہے جو روحانی زندگی کا متمنی ہے. جماعت احمدیہ کی گزشتہ 100 سالہ تاریخ کا ہر باب اس بات کا شاہد ہے کہ حضرت مسیح موعود مہدی مسعود کی وفات سے لے کر آج تک خلفائے احمدیت کے انتخاب کے وقت ہر بار
اسی شرط اعظم کو مد نظر رکھتے ہوئے ملائے اعلیٰ سے آپ کے خلفاء کی تعین کا اظہار ہوتا ہے، اور جماعت احمدیہ کا ہر فرد بشر علی وجہ البصیرت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے قدرت ثانیہ کے ان مظاہر کو فنا فی الرسول پایا۔ اگر خلفائے احمدیت کی زندگیوں اور سیرت پاک کا خلاصہ ایک جملے میں نکالیں تو ان مطہر وجودوں میں سے ہر ایک کے بارے دل سے یہ آواز آئے گی، ھذا رجل یحب رسول اللہ۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ خلفائے احمدیت نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق حضرت امام الزمان علیہ السلام سے سیکھے۔ آپ کا وجود سراپائے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ بے شک جس طرح خدا کی محبت کے لیے اطاعت و وفا، اخلاص و عشق مصطفیٰ شرط اعظم ہے، بعین ہی اب تا قیامت اگر کسی نے عشق رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گر سیکھنے ہوں گے تو اسے یہ فیض دربار مہدی دوراں سے ملے گا۔ یا صدق محمد عربی ہے یا احمد ہندی کی ہے وفا، باقی تو پرانے قصے ہیں، زندہ ہیں یہی افسانے دو۔ حاضرین مجلس، اردو زبان کا یہ محاورہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ خلفائے احمدیت کے عشق رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتا ہے کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، یا کہ فارسی میں کہتے ہیں مشک آست کہ خود بگوید نہ کہ عطار بگوید، کہ مشک اپنی خوشبو سے پہچانی جاتی ہے، اس کے لیے عطار کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا خاکسار آپ کے سامنے ان قافلہ سالار ہائے عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معطر تحریرات سے چند نمونے پیش کرتا ہے۔ آئیے اور اپنے اپنے ظرف کے پیمانے اس خوشبوئے عنبرین سے بھر لیں۔ حضرت الحاج حکیم مولوی نور الدین خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے محض فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ کی عظمت کا بھی مجھے علم دیا گیا۔ نیز فرمایا، ایک دفعہ مجھے رویا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی کمر پر اس طرح اٹھا رکھا ہے جس طرح چھوٹے بچے کو مشق بناتے ہوئے اٹھاتے ہیں، پھر میرے کان میں کہا تو ہم کو محبوب ہے۔ یہ ھذا رجل یحب رسول اللہ کی عملی تصویر نہیں تو اور کیا ہے؟ خلافت ثانیہ کے دور میں جب ایک انتہائی بیہودہ کتاب رنگیلا رسول کے نام سے لکھی گئی اور ایک رسالے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مضمون شائع کیا گیا، تو اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بھائیو، میں دردمند دل سے پھر آپ کو کہتا ہوں کہ بہادر وہ نہیں جو لڑ پڑتا ہے، وہ بزدل ہے کیونکہ وہ اپنے نفس سے دب گیا۔ بہادر وہ ہے جو ایک مستقل ارادہ کر لیتا ہے اور جب تک اسے پورا نہ کرے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منظوب کلام سے چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں، محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے، میرا دل اس نے روشن کر دیا ہے، اندھیرے گھر کا وہ دیا ہے، اس کے عشق میں نکلے میری جاں کہ یاد یار میں بھی ایک مزہ ہے، مجھے اس بات پر ہے فخر محمود، میرا معشوق محبوب خدا ہے۔ یا محمد دل برم از آشکان روئے تست، مجھ کو بھی اس سے ملا دے، ہاں ملا دے آج تو، درس الفت ہی نہ گر پایا تو کیا پایا بتا، گر محبت کے سکھا دے، ہاں سکھا دے آج تو۔ حضرات گرامی، دنیا گواہ ہے اور ایک صدی پر محیط تاریخ عالم کا ہر وقت بولتا ہے کہ جب بھی ہمارے محبوب و معشوق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا اور اپنی لا علمی کی وجہ سے ہمارے خون کے پیاسے غیرز جماعت مسلمانوں پر نہ صرف برصغیر پاک و ہند میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو جماعت احمدیہ اور اس کے خلفاء نے ان کی مدد میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔
ایسا کرنا شاید ہماری فطرت کا حصہ بن چکا ہے، کیونکہ ہم نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس جن سے سیکھا، جہاں سے ہمارے عشق کا خمیر اٹھایا گیا، آپ نے تو انتہا ہی کر دی۔ فرمایا، اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کا آخر کنن دعوی حب پیغمبرم۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رضی اللہ رحمہ اللہ اپنے محبوب کی محبتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بنی نوع انسان سے کسی انسان نے اس قدر شفقت اور محبت نہیں کی جتنی شفقت اور محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی انسانوں سے کی۔ نہ صرف ان انسانوں سے جو آپ کے سامنے تھے، نہ صرف ان انسانوں سے جو آپ کے ملک میں رہنے والے تھے، نہ صرف ان انسانوں سے جو آپ کی زندگی میں ساری دنیا اور دنیا کے ہر ملک کو آباد کیے ہوئے تھے، بلکہ تمام ان انسانوں سے بھی جو آپ سے پہلے گزر چکے تھے، اور ان تمام بنی نوع انسان سے بھی جنہوں نے آپ کے بعد پیدا ہونا تھا۔ آپ نے سب سے ہی اس محبت کا، اس رحمت کا اور شفقت کا سلوک کیا، اور یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے اس شدت سے آپ کے دل میں پیدا کیا تھا جس کی مثال انسان کو کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہ ایک بڑی نمایاں صفت تھی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی تاجیان ترومن نعرہ تکبیر۔ نیزا فرماتے ہیں، وہ لوگ جنہیں حقیقت محمدیہ کا عرفان عطا ہوا جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک ایسے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاویدانی حیات ملی ہے، ایک زندہ نبی، خدا کا پیارا نبی، صرف ہمارا یہ نبیوں کا سردار اور رسولوں کا فخر ہی ہے جسے دنیا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جاویدانی زندگی کا ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس پاک ختم المرسلین کا یہ فاضۂ روحانی قیامت تک جاری ہے، اور آپ کی پیروی ہمیشہ ہی ہر زمانے میں اور ہر نسل کے لیے روحانی طور پر زندگی بخش ثابت ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اور اگر کسی کو کوئی شبہ ہو تو آج جماعت احمدیہ اس کی تسلی کرانے کے لیے تیار ہے کہ حقیقی زندگی اور سچی زندگی اور ہمیشہ رہنے والی کامل زندگی وہ ہے جس سے ہمیشہ کے لیے فیوز کے سرچشمے پھوٹتے رہیں اور وہ تمام انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاضۂ روحانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تمام انبیاء کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض روحانی کی احتیاج تھی۔ آپ کے بغیر وہ روحانی درجات کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور آپ کی جسمانی بعثت کے بعد امت محمدیہ میں اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب جو اس کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ جس کثرت سے ہم سمندر کا پانی بھی نہیں دیکھتے، وہ بھی ہر برکت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حاصل کرنے والے ہیں، اور ان کے وجود کا ہر ذرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والا تھا۔ نہ آپ سے پہلے اللہ کے ایسے محبوب گزرے، نہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب ہوئے جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاضۂ روحانی کی احتیاج نہ ہو۔ ہر ایک محتاج تھا آپ سے برکات کے حصول کا، ہر ایک نے اپنے اپنے دائرہ استعداد کے اندر جتنا اس کا ظرف تھا، جتنا اس کا پیالہ تھا، اتنا اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے بھر لیا اور خدا کا پیارا ہو گیا۔ بس اس معنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہر شخص کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی روحانی فیض حاصل نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ باقی ظاہر میں دنیاوی لحاظ سے بعض کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عارضی خوشیاں ان مسرتوں کے مقابلہ میں نہیں رکھی جا سکتیں جو ایک عاجز انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاضۂ روحانی سے اپنے رب سے حاصل کرتا ہے۔ اہم تقاضا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقی زندگی آپ کے بغیر انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ جو شخص آپ کی بات قبول نہیں کرتا اور آپ کی اطاعت کا جوا اپنی گردن پر رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ حقیقی حیات
اور سچی زندگی سے محروم ہے۔ نیز آپ نے فرمایا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا تمہارے لیے ضروری ہے، ورنہ جس مقصد اور غرض کے لیے تمہاری پیدائش ہوئی وہ مقصد اور غرض پوری نہ ہوگی۔ اور طریق یہ بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ پھر یہ بتایا کہ محبوب میں فرق ہوتا ہے۔ ایک محبوب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ صفات باری کے مظہر عتم تھے تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑتا ہے اور یقین کرنا پڑتا ہے کہ آپ سے زیادہ کسی اور انسان سے اللہ تعالیٰ نے پیار اور محبت نہیں کی، کیونکہ دوسرے اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر عتم نہیں۔ انہوں نے وہ قرب حاصل نہیں کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا۔ اور انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ مثال ہمارے سامنے رکھ دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مظہر عتم ہونے کی وجہ سے محبوبیت کاملہ کے وارث ہیں، اس سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ اور ہم عاجز انسان بندے ہیں، اس اتباع کے باوجود ہم تیری محبت کیسے حاصل کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسلی رکھو، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اپنے اوپر چڑھا کر اپنی استعداد کے مطابق میری صفات کے مظہر بننے کی کوشش کرو گے تو میں تمہاری غلطیاں دور کر دوں گا۔ نیز آپ نے پوری دنیا کو اپنے محبوب کے زیر سایہ آنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا دنیا میں تباہی کی آگ بھڑک رہی ہے، آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھنڈے سایہ تلے پناہ لے کر اس آگ سے محفوظ ہو جاؤ۔ حضرات، عشق و محبت کی دنیا میں اکثر عاشق اپنے معشوق کی محبت میں دیوانہ وار اس کے مقام اور حسن میں مبالغہ کر جاتا ہے۔ الحمدللہ کہ ہمارے پیارے آئمہ نے اس نازک نقطے سے بر وقت اور نہایت احسن پیرایا میں جماعت کو متنبہ کیا کہ کہیں ہم عشق میں غیروں کی طرح قبلہ نما کو ہی قبلہ نہ بنا لیں۔ محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا، کرے ہے روح القدس جس کے در کی دربانی، سے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع اس نازک مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام قبلہ کا نہیں ہے، قبلہ نما کا ہے۔ آپ خود مقصود بالذات نہیں ہیں بلکہ خدا مقصود بالذات ہے، خدا کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس پہلو سے قرآن کریم نے آپ کو وسیلہ قرار دیا ہے، اس لیے ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق اور آپ کے پیار کو آخری مقام سمجھ لیتے ہیں اور یہ سمجھیں کہ اس محبت کے نتیجہ میں باقی کام خود بخود ہوں گے اور خدا سے کسی ذاتی تعلق کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ وہ خطرہ ہے جو پہلی قوموں کو بھی پیش آیا اور بہت قومیں اس خطرہ میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئیں، اور قرآن کریم میں اس کی واضح طور پر نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ دنیا کا ہر نبی وسیلہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور راستہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ خدا اس کے متعلق اعلان فرماتا ہے کہ یہ وسیلہ ہے، اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو اس کے راستے سے آؤ، لیکن راستہ تو خود منزل نہیں ہوا کرتا۔ اگر راستہ منزل بن جائے تو وہ منزل سے محروم کرنے والی چیز ہوگا، نہ کہ راستہ۔ راستہ تو اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے کہ آگے پہنچانے والا ہے، اس لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اس بات میں ہے کہ آپ آگے پہنچانے والے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اندر کی راہ دکھائے، یہ وہ نبی جو علم و عرفان کے اوپر سے پردے اٹھاتا ہے اور حضرت احدیت جل شانہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب کر دیتا ہے کہ گویا اس کے ساتھ تعلق میں انسان اندر والا کہلانے لگ جاتا ہے۔ جس طرح گھر میں کچھ لوگ غیر محرم ہوتے ہیں، کچھ اجنبی رہتے ہیں، ان کو یہ حق نہیں ہوا کرتا کہ وہ اندر آ جایا کریں، لیکن جو اپنے ہیں وہ کس بے تکلفی سے دروازے کھولتے پردے اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو اندر کی راہ دکھانے کا یہ مطلب ہے کہ خدا والے بناتا ہے اور خدا والوں میں انسان کا شمار ہونے لگتا ہے۔ دنیا کو کیا غرض کہ سنیں داستان عشق،
یہ قصہ اپنے دل کو سنایا کرے کوئی، محفل میں قصے عشق کے ہوتے ہیں صبح و شام، حسن اپنی بات بھی تو سنایا کرے کوئی۔ سامعین کرام، خلفائے احمدیت کے عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصے اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ اب تو یہ عشق و محبت کے چرچے گھر کی چار دیواریوں سے نکل کر مغرب کے گلی کوچوں میں زباں زد عام ہیں، بلکہ یورپ کے پارلیمنٹوں اور امریکہ و کینیڈا کے شاہی محلات میں پھیلنے لگے ہیں کہ دنیا میں ناموس رسالت کے پاسبانوں کا سردار ان کا خلیفہ مسرور ہے۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی معترف ہیں کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے حق میں آواز اٹھانے والا آج دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ خامس حضرت مرزا مسرور احمد کے سوا اور کوئی نہیں۔ لیں جائزہ میرے عشق سے عاشق، دل کو میرے عشاق کا پیمانہ بنا دے۔ اس وقت دنیا پھر سے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک نفرت کی لہر چل رہی ہے۔ اس کے بارے میں عصر حاضر کا مجسم سراپا محبت اور عاشق صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر خامس ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز انتہائی دکھی دل سے موجودہ حالات کا جائزہ لے کر ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بس دنیا کو آگاہ کرنا ہمارا فرض ہے۔ دنیا کو ہمیں بتانا ہوگا کہ جو اذیت یا تکلیف تم پہنچاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی سزا آج بھی دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی دل آزاری سے باز آؤ، لیکن جہاں اس کے لیے اسلام کی تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کے بارے میں دنیا کو بتانا ہے، وہاں اپنے عمل بھی ہمیں ٹھیک کرنے ہوں گے، کیونکہ ہمارے اپنے عمل ہی ہیں جو دنیا کے منہ بند کریں گے، اور یہی ہیں جو دنیا کا منہ بند کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کو، اپنے قول و فعل کو ایک کر کے عملی نمونے دکھانے ہوں گے۔ آپ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظلم کے بالمقابل عظیم الشان اسوہ حسنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سراپا رحم اور محسن انسانیت اور عظیم محافظ حقوق انسانی کا تو یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی حالت میں بھی کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے جو دشمن کو سہولت نہ مہیا کرتا ہو۔ آپ کی زندگی کا ہر عمل، ہر فعل، آپ کی زندگی کا پل پل اور لمحہ لمحہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ مجسم رحم تھے۔ آپ کے سینے میں وہ دل دھڑک رہا تھا جس سے بڑھ کر کوئی دل رحم کے وہ اعلیٰ معیار اور تقاضے پورے نہیں کر سکتا جو آپ نے کیے، امن میں بھی اور جنگ میں بھی، گھر میں بھی اور باہر بھی، روزمرہ کے معاملات میں بھی اور دوسرے مذاہب والوں سے کیے گئے معاہدات میں بھی آپ نے آزادی ضمیر، مذہب اور رواداری کے معیار قائم کرنے کی مثالیں قائم کر دیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق کی طرف منسوب ہونے والی جماعت احمدیہ کو عشق رسول عربی میں مخمور ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، پس جہاں ایسے وقت میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہوں گے، بھیج رہے ہوں گے، بھیج رہے ہیں۔ ہمارا بھی کام ہے جنہوں نے اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق اور امام الزمان کی سلسلہ اور اس کی جماعت سے منسلک کیا ہوا ہے کہ اپنی دعاؤں کو درود میں ڈھال دیں اور فضا میں اتنا درود صدق دل کے ساتھ بکھیریں کہ فضا کا ہر ذرہ درود سے مہک اٹھے اور ہماری تمام دعائیں اس درود کے وسیلہ سے خدا تعالیٰ تک پہنچ کر قبولیت کا درجہ پانے والی ہوں۔ یہ ہے بس آج ہر احمدی کی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس نے اس زمانہ کے امام کو پہچانا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جذبے کی وجہ سے بہت زیادہ درود پڑھیں، دعائیں کریں، اپنے لیے بھی اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی،
تاکہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو تباہی سے بچا لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں امت مسلمہ کو بہت جگہ دیں۔ غیروں کے بھی ارادے ٹھیک نہیں ہیں، ابھی پتہ نہیں کن کن مشکلوں اور ابتلاؤں میں اور مصیبتوں میں ان لوگوں نے گرفتار ہونا ہے اور ان مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیا کیا منصوبے ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اللہ ہی رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار بندے ہوں اور اس کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں اس زمانہ کے امام کو ماننے کی توفیق دی، اور اب اس ماننے کے بعد اس کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی رضا کی راہوں پہ چلانے والا ہو۔ حضرات، شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے، احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے۔ جماعت احمدیہ نے یہ عشق و محبت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلوب کہاں سے سیکھے اور اس کی کیفیت اور اس راہ میں کہاں تک ہم جا سکتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہوئے ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر مخالفین کی احمدیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پس آپ کی ماموریت کی بنا ہی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، اور یہی ہماری گھٹی میں ہمیں پلائی گئی ہے، یہی ہماری سرشت ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اس محبت سے باز نہیں رکھ سکتی۔ اگر اس محبت کے جرم میں گستاخی رسول کی چھری سے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے تو میں آج تمام جماعت کی طرف سے بابانگ دہل یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو چاہو کرتے پھرو، محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے دلوں سے نہیں نوچ سکتے اور نہیں نوچ سکتے۔ اور میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ محبت زندگی کی ضامن ہے، یہ محبت رکھنے والوں کو کبھی تم دنیا میں ناکام و نامراد نہیں کر سکو گے۔ تمہاری ہر کوشش خواب و خاصر رہے گی، تمہارا ہر ذلیل الزام تمہارے منہ پر لوٹایا جائے گا، اور محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہنے کے لیے بنائی گئی ہے اور زندہ رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس سے جو زندگی ہم حاصل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کوئی تمہاری طاقت نہیں، کوئی تمہاری استطاعت نہیں کہ اس زندگی کے دل پر پنجہ مار سکو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔